بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین قاسمی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور القراءۃ الراشدہ الجزء الثانی کے الدرس الاول کا الحلقۃ الثالثہ لے کر حاضر ہوں۔ القراءۃ الراشدہ کا سبق نمبر 1، اس کی تیسری قسط لے کر حاضر ہوں۔ عبارت سنیں، غور سے سنیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ قال سہل و سہیل ہوا یا رسول اللہ للہ لا نشتری به ثمنا فابن المسجد وقد طابت به انفسنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى واشترى منهما المكان ودفع الثمن وبنى المسلمون المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بيده وينقل اللبن فقال قائل من المسلمين لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل وكان المسلمون يبنونه ويقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة وقد زاد في هذا المسجد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والملوك بعده حتى ترونه في هذا الشكل۔ سہل و سہیل ان دونوں یتیم لڑکوں کے نام تھے۔ اشترا یشتری، اشتراء کے معنی خریدنا، لا نشتری به ثمنا زمین کے بدلے میں ہم کوئی قیمت نہیں خریدیں گے، یعنی ہم زمین کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لیں گے۔ ثمن کے معنی قیمت، اشترا یشتری اشتراء کے معنی خریدنا۔ فابنی، ابنی، یہ بنا یبنی بناء تعمیر کرنا سے امر کا صیغہ ہے۔ ابن المسجد، حمزہ وصل فا کے ملانے کی وجہ سے نہیں پڑھا جائے گا اور ہم پڑھیں گے فبن المسجد۔ فابن المسجد پڑھنا غلط ہوگا، فبن المسجد پڑھیں گے۔ وقد طابت به انفسنا، طاب یطیب طیبا کے معنی ہے خوش ہونا، خوش ہونا، مطمئن ہو جانا۔ انفس نفس کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، روح کو کہتے ہیں، جان کو کہتے ہیں۔ ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا یأبا، ابا یأبا اس کے معنی انکار کرنا۔ واشترى منهما المكان ودفع الثمن، دفع يدفع کا معنی دینا، عطا کرنا۔ دفع الثمن ایسے موقع پر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، دفع الثمن قیمت ادا کر دی۔ وبنى المسلمون المسجد، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعمل بيده وينقل اللبن، اپنے ہاتھ سے کام کرتے۔ وینقل اللبن، لبن اینٹوں کو کہتے ہیں۔ نقل ینقل کے معنی لے جانا، آپ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں تو کہیں گے نقلت هذا من كذا الى كذا، یا انقل هذا الى المدرسہ، یہ چیز مدرسے لے جاؤ۔ انقل هذا الكتاب الى المدرسہ، یہ کتاب مدرسے لے جاؤ۔ انقل هذا السرير الى المدرسہ، یہ چارپائی مدرسے لے جاؤ۔ تو نقل ینقل کے معنی منتقل کرنا، لے جانا۔ اور لبن اینٹوں کو کہتے ہیں، واحد کے لیے لبنۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور لبن اسم جنس کے طور پر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فقال قائل من المسلمین لئن قعدنا، لئن یہ لام تو ابتدا کے لیے آیا ہے اور ان شرط کے لیے، لئن قعدنا اگر ہم بیٹھ گئے، والنبی یعمل، یہاں یہ جو والنبی واو آیا ہے، واو حالیہ کہلاتا ہے۔ ایسے موقع پر جب ایک جملہ ہو اور جملے کے بعد میں واو کے بعد جملہ اسمیہ آئے، ایک جملہ کوئی بھی جملہ فعلیہ ہو اور اس کے بعد میں واو کے بعد جملہ اسمیہ آئے تو وہ واو حالیہ ہوا کرتا ہے۔ لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل، یہاں لا مفتوح ہے، لام مفتوح ہے جو تاکید کے لیے آیا ہے۔ بخدا، خدا کی قسم، لذاک منا العمل المضلل، العمل المضلل گمراہ کن عمل۔ وكان المسلمون يبنونه ويقولون اللهم لا عيش، عيش کے معنی زندگی، لا عيش الا عيش الآخرة فارحم الانصار والمهاجرة، الانصار انصاریون کی جمع ہے۔ رحیم یرحم، رحمتن کے معنی مہربانی کرنا، رحم کرنا۔ مہاجرہ، مہاجرین کے معنی میں یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔
وقد زاد فی هذا المسجد امیر المؤمنین، زاد یزید زیادتاً کے معنی اضافہ کرنا، زیادہ کرنا، توسیع کرنا، بڑھانا۔ والملوک، ملوک ملکن کی جمع بادشاہ کو کہتے ہیں۔ حتی ترونہ فی هذا الشکل، رأى یرى سے ترون جمع مذکر حاضر کا صیغہ، رأى یرى دیکھنے کے معنی میں، فی هذا الشکل یہ تصویر جو پہلے سبق میں تصویر گزری مسجد کی اس کی جانب اشارہ ہے۔ تو الفاظ بہت سارے نئے آئے ہیں، سب آپ اپنی کاپی میں لکھیں، نوٹ کریں اور یاد کریں رٹ کے۔ ترجمہ دیکھیں، سہل اور سہیل نے کہا یہ جگہ یا رسول اللہ اللہ کے لیے، ہوا یا رسول اللہ للہ، یہ جگہ یا رسول اللہ اللہ کے لیے ہے، ہم اس کے بدلے میں قیمت نہیں خریدیں گے یعنی نہیں لیں گے، لا نشتری بہ ثمنا، ہم اس کے بدلے میں قیمت نہیں لیں گے، فابن المسجد، لہذا آپ مسجد بنائیں، وقد طابت بہ انفسنا، اور اس سے ہمارے دل خوش ہو گئے ہیں، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور ان سے جگہ خریدی، واشترى منہم المکان، اور ان سے جگہ خریدی، لے نہیں لی تھی، ایسے ہی ہدیتاً ان کے کہنے سے نہیں لے لی تھی، قیمت سے خریدی، ودفع الثمن، اور آپ نے قیمت ادا کی، وبنى المسلمون المسجد، اور مسلمانوں نے مسجد تعمیر کی، اور ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی اجتماعی کام ہوتا اور صحابہ کام کرتے یا رسول اللہ صحابہ کو لگاتے تو پہلے خود اس کام میں مشغول ہوتے، آپ خود وہ کام کرتے، پھر صحابہ بھی آپ کے ساتھ اس کام میں مشغول ہوتے۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہیں اور صحابہ کام کر رہے ہیں، جیسا کہ آج کل ماحول ہے کہ کوئی ذرا سا بڑا ہو جائے تو پھر وہ کام کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ کسی چیز کو چھوتا بھی نہیں، وہ بیٹھ جائے گا اور اس کے کم درجے کے، اس کے ماتحت نہیں کہہ سکتے، اس کے کم درجے کے جو لوگ ہوں گے وہ کام میں لگیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کی ذات پر، آپ کی عادت نہ تھی، آپ کی شان نہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے، وَيَنْقُلُ اللَّبِنَ، اور اینٹیں لے جاتے، فقال قائل من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے ایک کہنے والے نے کہا، چونکہ ایک نیا نیا ماحول تھا اور عربوں کے لیے اس زمانے میں یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز تھی، اور خاص طور سے مدینے کے لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نیا نیا دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک عجیب و غریب چیز تھی۔ ماحول اس وقت میں یہ ہوتا تھا، ایک آقا ہوتا تھا، دوسرے غلام ہوتے تھے، ایک بادشاہ ہوتا تھا اور دوسری اس کی رعایا ہوا کرتی تھی، ایک حاکم ہوتا تھا، دوسرے اس کے محکوم ہوا کرتے تھے، مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے جب چلتے ہیں تو مدینہ منورہ میں پھول بچھائے جاتے ہیں، آنکھیں بچھائی جاتی ہے، اور آپ کی استقبال کے لیے 4 5 5 روز پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہے، اور لوگ آپ کی آمد کے، آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، اور بڑی جتن کے ساتھ آپ کا استقبال کیا جاتا۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کونین کے سردار ہیں، انہیں اس طرح اینٹیں اور گارہ منتقل کرتے ہوئے دیکھ کر کے مسلمانوں میں سے ایک شخص نے ترنگ میں آ کر کے، جوش میں آ کر کے یہ شعر پڑھا، لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المضلل، اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے، یا اس حال میں بیٹھے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ ہماری جانب سے گمراہ کر دینے والا کام ہوگا۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَهُ وَيَقُولُونَ، مسلمان مسجد تعمیر کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ لفظی ترجمہ کریں تو اے اللہ نہیں ہے زندگی مگر آخرت کی زندگی، یعنی صحیح ترجمہ یوں ہی کیا جائے گا، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہذا آپ انصار اور مہاجرین پر جو یہاں کام کر رہے ہیں اور وہ زمین پر بننے والی سب سے مقدس مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وقد زاد فی هذا المسجد امیر المؤمنین عثمان بن عفان، اور اس مسجد کی
توسیع کی، اس مسجد میں اضافہ کیا امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر ان کے بعد آنے والے بادشاہوں نے، حتیٰ ترونہ فی ھذا الشکل، یہاں تک کہ اے عزیز طلبہ آپ آج اس مسجد نبوی کو اس شکل میں دیکھ رہے ہیں جو تصویر میں دی گئی ہے اور جو آج کل خوب تصاویر میں دیکھی اور دکھائی جاتی ہے۔ تو اچھی طرح سمجھیں اور خوب یاد کریں۔ پہلا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اب وہ طلبہ جو ادارہ مرکز المعارف میں پڑھتے ہیں، وہ طلبہ تو خاص طور سے اس عبارت کو 50 مرتبہ پڑھیں، اور بقیہ عام طور سے جو بھی آپ سننے والے ہیں، آپ سے بھی میری درخواست تو یہی ہے کہ آپ خوب پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیر الدین قاسمی۔